أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ان 4 آیات پر تفسیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے چل رہے ہیں. مسجد میں جو چارٹ پیچھے پڑا ہے آپ کے، جس میں ٹائم ٹیبل ہے پورے سال کا، آپ کسی دن اس کو چیک کر لیں کتنا سال پرانا یہ ہے، اور آج بھی سیکنڈز کے حساب سے سورج اسی وقت طلوع ہوگا اسی وقت غروب ہوگا. یعنی اتنے بڑے نظام کو چلانا اور سورج اور چاند ان کو حساب کتاب میں رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بہت بڑی دلیل ہے. پھر حسبان حساب کتاب سے ہے تو سورج اور چاند ان دونوں سے ہماری دنیا کا جو حساب کتاب جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. سورج کے ساتھ ہمارے دن اور رات ہیں، اور پھر سولر کیلنڈر ہے، اور چاند کے ساتھ ہماری پھر تاریخیں ہیں چاند کے مہینوں کی. کوئی 29 کا ہے، کوئی 30 کا ہے، کوئی 29 کا ہے، کوئی 30 کا ہے. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم کے 2 معنی لیے گئے ہیں. جڑی بوٹیاں بھی جن کا تنا نہیں ہوتا ان کو بھی نجم کہتے ہیں، اور ستارے کو بھی نجم کہتے ہیں. تو اگر اس کو پیچھے دیکھا جائے سورج اور چاند کے ساتھ، تو پھر نجم جو ہے وہ زیادہ امکان ہے کہ اس سے مراد ستارے ہوں. اور اگر بعد میں دیکھا جائے تو پھر جو کہا گیا ہے شجر، تو شجر کے ساتھ میں لایا جائے تو بوٹیاں، تو ستارے اور درخت اور بوٹیاں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی. یہ جو مختلف سیاروں کے درمیان بیلنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میزان ہے، کہ اگر 1 ملی میٹر بھی کہیں ادھر سے ادھر ہو جائے تو یہ سارا نظام کولیپس کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو میگنیٹک فورسز رکھی ہیں ان کے درمیان، کوئی پلر تو نظر نہیں آتے ہمیں، لیکن بہرحال کیسے کھڑا ہے عوام، نہ کوئی رسا ہے، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی زنجیر ہے. تو کوئی سسٹم بنایا ہے جو شاید ہماری سمجھ میں آئے گا تو وہ کوئی میگنیٹک سسٹم ہے، لیکن یہ تو ہمارا علم ہے، محدود علم جو یہاں تک پہنچا ہے. ایکچولی وہ نظام اللہ نے کیسے قائم کیا ہے، بس ایک ترازو ہے جو کھڑا کیا ہوا ہے. اللہ تطغوا فی المیزان، اور تم ترازو میں زیادتی نہ کیا کرو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَالْمِیزَانِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن قائم کرو عدل کے ساتھ اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے اپنی مخلوق کے لیے، خلقت کے لیے زمین بچھائی ہے. زمین کی وسعت کیا ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے. تو یہ کس کے لیے بچھائی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، مچھلیاں، آبی جانور، رینگنے والے جانور، چوپائے، درندے، پرندے، یہ سب کیا ہیں؟ اسی زمین سے رزق کھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بساط بچھائی ہوئی ہے اپنی مخلوقات کے لیے. فیہا فاکہۃ، اور اس پر میوے بھی ہیں اگنے والے. والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت بھی ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. والحب ذو العصف والریحان، اور بوس والا اناج بھی. یہ جو اناج ہم کھاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ توڑی کے اندر سے وہ نکلتا ہے،
اس کے اوپر بھس ہوتا ہے. اسی طرح چاول وہ باقاعدہ جو جسے ہم جونا کہتے ہیں وہ چھلکے سمیت ہوتا ہے. پھر وہ چھلکا جو ہے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے, تھریشنگ کی جاتی ہے اس کی, اور پھر وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے. تو اناج بھس والا, والریحان اور خوشبودار پھول, فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. آلا جو ہے اس کا عام طور پر ترجمہ نعمت ہی کیا جاتا ہے, لیکن اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ نشانیاں بھی ہیں, قدرتیں, نشانیاں. تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ بعض آیات ہوں گی کہ جن میں نعمت ترجمہ ذرا آڈ ہوگا, تو اگر وہاں پر اللہ کی نشانیاں ترجمہ کیا جائے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہوگا, لیکن اس لفظ میں دونوں کی گنجائش ہے. خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا گارے سے جو سوکھ کر کھنکھنانے لگتا ہے. اسی کو پھر آگ میں پکا لیا جائے تو ٹھیکری بن جاتا ہے, پتھر بن جاتا ہے. وخلق الجان من مارج من نار, اور جنوں کو آگ کے سب سے گرم حصے جو نظر نہیں آتا اس سے پیدا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میٹرک میں ایک تجربہ جو ہے استاد نے بھی کر کے دکھایا تھا, اور پھر ہم نے خود بھی ماچس سے تجربہ کیا تھا کہ اگر ایک اسپرٹ لیمپ جل رہا ہو یا موم بتی جل رہی ہو, تو آپ اگر اس کے اندر ماچس لے کے جاتے ہیں تو اس کے بالکل اندر لے کے جاتے ہیں آپ, تو اس کا وہ انویزیبل فلیم ہے, وہاں پر وہ کچھ دیر نہیں جلتا. اس سے تھوڑا سا باہر رکھتے ہیں, اگر جو نظر آنے والا حصہ ہے وہ بہت گہرا حرارت ہے اس کے اندر, اس میں وہ جلتا ہے. وہ جو انویزیبل پارٹ آف دی فلیم ہے وہ ہے مارج من نار, کہ جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, یہاں ترجمہ کیا ہے, لیکن وہ ایگزیکٹلی اسپیکنگ جو ہے وہ آگ کا وہ انویزیبل حصہ جس میں حرارت تو ہوتی ہے, یعنی وہ لائٹ ہوتا ہے. جنات جو ہیں وہ ویزیبل نہیں ہے نا, تو انویزیبل ہیں, وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, لیکن آگ کا بھی جو انویزیبل حصہ اس سے پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین, وہ مشرقوں کا بھی رب ہے, مغربوں کا بھی رب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مشرق و مغرب, جب ہم کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب کی یہ بات ہے, تو اس مشرق و مغرب سے مراد صرف مشرق اور مغرب نہیں ہوتے, شمال و جنوب بھی ہوتے ہیں, شمال و جنوب بھی ہوتے ہیں. اسی طرح یعنی یہ اگر سینٹرل لائن ہے, ادھر مغرب ہے ادھر مشرق ہے, اس کا ایک یہ کونا ہے ایک یہ کونا ہے, تو بعض لوگوں نے مراد لیا ہے کہ یہ گویا دو مغرب ہو گئے اس طرف اور اس طرف دو مشرق ہو گئے, لیکن بہرحال مراد بڑا سیدھا ہے. جیسے ہم ایسٹ اینڈ ویسٹ کہتے ہیں, مشرق و مغرب کہتے ہیں اردو میں, تو اس سے شمال جنوب بھی مراد ہوتے ہیں. تو یہ دو مشرق اور دو مغرب, اس سے یہ چاروں سمتیں جو ہیں وہ مراد لی گئی. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان, اور دو دریا بہ رہے ہیں جو آپس میں نہیں ملتے. میٹھے پانی کی رو اور کڑوے پانی کی رو, گرم پانی کی رو, ٹھنڈے پانی کی رو. اب حالانکہ پانی جو ہے وہ ایک دوسرے کے اندر ملنے کی ٹینڈنسی رکھتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو روک لے کے بھی تم نے ملنا نہیں ہے, تو کون اس کو ملا سکتا. اچھا, پھر ان کے درمیان کوئی اوٹ نہیں ہے نظر آنے والی, یا کوئی باقاعدہ فزیکل بیریئر نہیں ہے کہ کشتیاں اور جہاز جو ہیں اور تیرنے والے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر سے ادھر بھی جا رہے ہیں. لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ دونوں پانی آپس میں نہیں ملتے. بینہما برزخ, ان کے اندر ایک اوٹ ہے, ایک آر ہے, لا یبغیان, کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں سے موتی بھی نکلتے ہیں اور مونگے بھی. اچھا, بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سمندر کا پانی انتہائی کڑوا ہوتا ہے,
دریا جو آتے ہیں پہاڑوں سے، ان کا پانی بہت میٹھا ہوتا ہے، لیکن مچھلیاں دونوں کی میٹھی ہوتی ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے نا۔ یعنی کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میٹھے پانی کی مچھلی جو ہے وہ میٹھی ہونی چاہیے، خوش ذائقہ ہونی چاہیے، اور کڑوے پانی کی مچھلی جو ہے وہ انتہائی کڑوی ہونی چاہیے، کھانے کے قابل نہ ہو، جیسے سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت ہے۔ تو دونوں میں سے موتی اور مونگے بھی نکلتے ہیں، اور دونوں میں سے فریش میٹ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اور پھر سمندر میں جہاز ہیں، فی البحر کالأعلام، پہاڑوں کی طرح۔ یعنی اگر بادبانی جو کشتیاں ہوتی تھی پہلے، ان کو آپ دیکھیں دور سے، ان کے بینرز جو ہیں وہ پہاڑوں جتنے اونچے ہوتے ہیں۔ یعنی پہلے جو بادبانی کشتیاں یا جہاز ہوتے تھے وہ آج کے جہازوں سے بہت چھوٹے تھے، لیکن ان کے بھی بینرز بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، اور وہ مہارت تھی ان کی کہ وہ ان بینرز کو ایک ساتھ جو ہے اس کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے تھے، کہ اوپر ایک ہوا جو ہے وہ اس رخ پر چل رہی ہے اس رفتار سے، اس سے نیچے اس رخ پر چل رہی ہے اس رفتار سے، اس کی نیچے اس پر رخ پر چل رہی ہے اس رفتار سے۔ اب وہ ساری ہواؤں کو اویل کرنے کے لیے، اپنی ڈیزائر ڈائریکشن میں جانے کے لیے، وہ ملاح جو ہے وہ ان بینرز کو کنٹرول کرتا تھا، یہ اس کی مہارت تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، زمین پر جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کا، تیرے عزت و جلال والے رب کا چہرہ باقی رہنے والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے سب کچھ۔ یعنی ساری کی ساری مخلوقات کس سے سوال کرتی ہیں؟ اللہ سے سوال کرتی ہیں۔ یہ جو زمین کا سوال ہے، ریت کا سوال ہے، پہاڑ کا سوال ہے، یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے سوال کرتے ہیں۔ ان کی جو مینٹیننس ہے اللہ تعالیٰ ان کو پرووائڈ کرتا ہے، گرمی اوپر سے بارش برا کر ٹھنڈا کرنا، پھر وہاں پہ پودوں کا اگنا، اور اس میں بسنے والے جو ساری کیڑے مکوڑے ہیں ان سب کو خوراک پرووائڈ کرنا، یہ انتظام سارا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو سب کے سب اللہ تعالیٰ اسے مانگتے ہیں۔ میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے، حفیظ جلندری صاحب نے سیرت النبی لکھی ہے نا، شاہ نامہ اسلام، اس میں صحرا کی دعا ہے ایک بہت زبردست، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں گئے تو آپ نے پڑھا نا سیرت میں کہ بارش ہوگی رات کو بہت زیادہ، اور اس سے کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو مقام سلیکٹ کیا تھا وہ ریتلا تھا اور ذرا اونچا تھا، وہ ریت سخت ہو گئی بارش سے، اور کفار اور مشرکین جہاں پر تھے وہ مٹی تھی اور وہ دلدل بن گئی۔ تو ذرا نکالنا صحرا کی دعا، یہ بڑا کمال کا کلام ہے حفیظ جلندری صاحب کا۔ اب بدر میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں صحرا کی دعا، یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، تشنا لب خشک ہونٹوں والی جماعت، سخت شدید گرمی، کوئی پانی کے باقاعدہ کو بندوبست بھی نہیں، یہ تشنا لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، خورشید سورج کو کہتے ہیں نا، ازل کے دن سے اب تک ریگ میں بھولتا رہا ہوں میں، بنتا رہا ہوں میں، صدائے راد و بارہ
دور سے سنتا رہا ہوں میں، یعنی ادھر ادھر بادل گرجتے برستے رہے ہیں لیکن مجھ پر بارش نہیں ہوئی۔ ہوا ہوں جب سے پیدا، جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے۔ آگ کی بدلی برستی ہے، پانی کی بدلی نہیں برستی۔ میں سمجھتا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ پختی، پاؤں کو جلانا۔ بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، ریت کہہ رہی ہے صحرا جو ہے، بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلہ پاسے زبردستی خراج اپنا، کہ چھالے نکال کر پاؤں میں لوگوں کے اور ان میں سے پانی جو ہے وہ چوس لینا، کیونکہ میں بھی پیاسا تھا۔ بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آبلہ پاسے زبردستی خراج اپنا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی، میرے دل کی قدورت خود بخود معدوم ہو جاتی۔ خبر کیا تھی یہاں تیرے، خبر کیا تھی یہاں تیرے غازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے اور غازی آ کے ٹھہریں گے۔ خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت، فرش عبادت میرے دامن کو۔ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا، چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر رکھتا۔ وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا۔ میرے سر پہ سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، میرے سر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی، تاسف ہے یعنی افسوس ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی۔ اگر کرتا میں اس پانی کی ٹھنڈی تھوڑی سی نگہداری، تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرف جاری۔ یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے، نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر، حضور ساقی کوثر میں میری کچھ لاج رہ جاتی، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی۔ تیرے محبوب کے پیادے، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے۔ اگر اب میرے دامن سے ہوائیں گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ جلیل الشان مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا کر ان کے لیے بحر وضو تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساتھ ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب۔ تو یہ صحرا کی دعا، ہمارا شاعر ہوتا ہے کہ وہ ایسا سما باندھتا ہے کہ انسان کا ایمان تعالیٰ کر دیا کہ ایک صحرا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا کام تو جلانا ہے، اب میرے پاس بڑے معزز مہمان آ گئے ہیں، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے صحابہ تشریف لے آئے ہیں، تو مجھے ان کے سامنے شرمندہ نہ کر، باران رحمت برسا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک مصروفیت ہوتی ہے، اس کی شان ہوتی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان،
اے دونوں جماعتوں یعنی جنوں اور انسانوں، میں انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کی حدود سے نکل سکو. فانفذوا، تو نکل کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں نکل سکتے مگر اتھارٹی کے ساتھ. جو میرے پاس ہے میں دوں گا تو نکلو گے، ورنہ نہیں نکل سکتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک منظر ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یا کون کون سی نشانی کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے کہ سب کے اعمال نامے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا یہ ہے نا تمہاری کرتوت، یہ ہے نا تمہاری کرتوت. اور جب میری کرتوت میرے سامنے آئے گی تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ میری حالت کیا ہوگی. اس لیے کہ میری زندگی کے بہت سے گوشے آپ کو معلوم نہیں. میری آپ کی نظر میں کوئی عزت احترام کس لیے ہے کہ میری کمزوریاں میرے گناہ آپ سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن جب وہ سامنے آئیں گے تو پھر میری حالت کیا ہوگی، اس کا ایک نقشہ ہے کہ جو یہاں الفاظ میں نہیں کنائے میں کھینچا گیا. یرسل علیکم شواظ من نار، یہ غالباً رہ گیا تھا، تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا. ونحاس، اور دھواں، فلا تنتصران، اور پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فيؤخذ من نواصي والاقدام، اور ان کو ان کے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے، یہ یعنی ٹاس کر کے پھینکنے کا ایک انداز ہوتا ہے کہ کسی کو دور سے، یعنی ایک طرف ہاتھ پیشانی کے بالوں پر اور ایک پاؤں پر، اور یوں کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اب جہنم میں پھینکے جانے کے قرآن مجید نے بہت سے اسلوب جو ہیں وہ بیان کیے ہیں، یعنی زبان دانی کے اعتبار سے، یعنی جو بھی محاورے ہو سکتے ہیں پھینکنے کے وہ تقریباً سارے قرآن مجید نے استعمال کرنی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ رہی جہنم جس کا مجرم انکار کیا کرتے تھے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان جو ہے وہ گردش کریں گے. کیا مطلب؟ آگ میں جلیں گے، شدید پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے اور بھاگیں گے پانی کی طرف، اور جب پانی پئیں گے وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور جس سے ان کی آنتیں وغیرہ سب گل جائیں گی. پھر بھاگیں گے ادھر، پھر آگ میں، پھر ادھر، پھر ادھر، یعنی بیک اینڈ فورتھ جو ہے وہ اسی طرح کرتے ہوں گے، آگ اور پانی کے درمیان، کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. اب یہ 2 جنتوں کا ذکر آپ کو اس صورت میں بھی ملے گا اور اگلی سورہ واقعہ میں بھی ملے گا، اور 2 مرتبہ ملے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ 2 جنتوں کا ذکر ملے گا. یہ بات جا کر کھلے گی سورہ واقعہ کے اندر کہ یہ 2 جنتیں کیا ہیں، کہ وہاں 3 گروہوں میں بتایا کہ آخرت میں قیامت کے دن انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے. اصحاب یمین، خوش قسمت لوگ، دائیں ہاتھ والے لوگ، اور اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے یا شومی قسمت والے لوگ. ایک تیسری کلاس ہوگی السابقون السابقون، اور سبقت لے جانے وہ تو ہوئے سبقت لے جانے والے. اب یہ تیسری کلاس ہے، یہ جنت میں بھی اونچا مقام پانے والے لوگ. تو جنت میں جانے والے اصحاب یمین بھی ہیں
اور جنت میں جانے والے سابقون الاولون بھی ہیں، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے، آگے بڑھنے والے. وہاں جا کے میں انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا اس کو، اللہ نے توفیق دی تو. اور ان دونوں کا بیان ان دونوں صورتوں کے اندر ہے. پہلے ایک کا آ رہا ہے بیان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے دو باغ ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور ان دونوں میں ہر قسم کی شاخیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ہر قسم کے درخت ہیں شاخوں والے. فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور ان دونوں میں دو چشمے بہ رہے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ہر میوے کے، ہر پھل کے جوڑے ہیں، دو قسم کا پھل ہے. اب وہاں اللہ تعالیٰ لے جائے ہم سب کو تو ہم اپریشیٹ کریں گے کہ اس کا کیا کیا مطلب ہے، لیکن آپ تفاسیر پڑھیں گے انہیں بڑے بڑے امکانات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں. مقصد کیا ہے؟ نعمتیں بھرپور. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے آم ہے نا، آم ایک پھل ہے. اب آم کی کئی قسمیں ہیں، تو ہر قسم کا آم ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہر قسم کا پھل ہوگا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا، اور اہل جنت ایسے بچھونوں پر آرام کریں گے جن کے استر اطلس کی ہوں گے. بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، اور وہ ان پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَانِ دَانٍ، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. اگر آپ کو کوئی اتفاق ہوا ہو کسی باغ میں سے پھل توڑ کر کھانے کا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ جو ہم پھل لے کر بازار سے کھاتے ہیں بہت مہنگا، جو کولڈ سٹوریج میں بھی اپنا وقت گزار کے آتا ہے اور ٹرکوں میں بھی اس کا وقت گزرتا ہے، منڈی میں بھی گزرتا ہے اور پھر ریٹیلر کے پاس بھی گزرتا ہے، اس کے اور وہ جو آپ نے درخت سے توڑا ہے پھل، اس کا ذائقے میں بڑا فرق ہے. ایک مرتبہ سغودہ میں میرا ایک پروگرام تھا، تو ملک وال کی طرف ہم جا رہے تھے، تو راستے میں کنوؤں کا باغ تھا اور باقاعدہ وہاں سے کنو توڑ کر وہ پیٹیاں بھر رہے تھے. تو ہم نے گاڑی کھڑی کر کے تو وہاں سے ایک دو پیٹیاں ہم نے خریدی، اور وہاں کھڑے ہو کے ہم نے جو کنو کھایا وہ آج تک اس ذائقہ کے کنو نہیں کھائے، فریش. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں وہ بیٹھے ہوں گے تو وہیں پر وہ درخت جھکے ہوئے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے وہ پھل توڑ کے کھائیں گے، اور اس کا جو اوریجنل اللہ کا بنایا ہوا ذائقہ اس کو انجوائے کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان باغوں میں، ان گھروں میں، ان اپارٹمنٹس میں عورتیں ہوں گی نیچی نگاہ والی، یعنی شرم و حیا والی عورتیں. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، جن کو اس سے قبل نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی انسان نے ورجینٹی کے لیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ گویا یاقوت اور مرجان ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، تو کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں ہو سکتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب من دونہما جنتان، ان دونوں کے علاوہ دو اور جنتیں بھی ہیں. وہ کون سی ہیں جی؟ فیہما عینان ضاختان، اور ان میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہما فاکہۃ والنخل والرمان، اور ان میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور کھجوریں اور انار ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہن خیرات حسان، اور اس میں بہت خوبصورت نیک عورتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
حور مقصورات فی الخیام، یعنی یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ خیموں میں ہوں گی. حور مقصورات، حور ہا واو را کا مادہ آتا ہے اس شخص کے لیے یا اس عورت کے لیے کہ جس کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہے نا. ایک آنکھ کا کالا حصہ ہے جو مختلف لوگوں میں، کسی میں وہ بلی آنکھیں ہوتی ہیں، کسی میں نیلی ہوتی ہیں، کسی میں براؤن ہوتی ہیں. تو یہ جو عام ہماری آنکھ ہے وہ کالی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ سفید حصہ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ عام طور پر جو کمزور جسم ہوتا ہے اس کی سفیدی میں پیلاہٹ ہوتی ہے، اور کالک جو ہے وہ بھی کوئی پوری طرح کالک نہیں ہوتی. تو آرٹیفیشلی یہ حسن اچیو کرنے کے لیے انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں سرما اور کاجل کا استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ اگر آپ حج پہ جائیں گے تو وہاں آپ عرب کی بدوی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا جو آنکھیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان میں سیاہی اور سفیدی کا بڑا کنٹراسٹ ہے. جب میں نے اللہ نے حج کی توفیق دی تو میں ہی سمجھتا تھا کہ عورتوں نے ایک طرف برقع کیا ہوا ہے اور پھر آنکھوں پہ سب نے کاجل ایسے لگایا ہوا ہے جیسے وہ بنٹھن کے آئی ہوئی. پھر جب پڑھا حافظ احمد یار صاحب نے بتایا کہ یعنی ہا واو را کا مادہ مطلب یہ ہے، تو احورو مرد ہوگا جس کی آنکھوں کی سیاہی اور سفیدی میں کنٹراسٹ ہو، اور ہاؤراؤ عورت ہوگی جس کی آنکھوں میں سیاہی کی سفیدی کا کنٹراسٹ ہو، اور ان دونوں کی کامن جمع جو ہے وہ حورن ہے. تو حورن مرد بھی ہوں گی عورتیں بھی، لیکن یہاں وضاحت ہے جب مقصورات کہہ دیا مستورات کے وزن پر تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں عورتوں کا ذکر ہے. حور مقصورات فی الخیام، کہ وہ حوریں ہوں گی کہ جو خیموں کے اندر چھپی ہوئی ہوں گی، مستور ہوں گی، پردے میں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، تو نہ تو ان کو کسی انسان نے اس سے قبل چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور یہ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. یعنی ایک کاؤچز ہیں، بیڈ، اونچے پلنگ، اور ایک یہ زمینی بستر ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ عرب بادشاہ اور شہزادے جب یہ کسی پکنک پر جاتے ہیں تو ان کا سارا وہاں سیٹ اپ جو ہے وہ خیموں کے اندر کیا جاتا ہے، اور قالین بچھائے جاتے ہیں نیچے، بڑے اعلیٰ قسم کے قالین، اور پھر ان میں ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ بھی فٹ ہوتے ہیں، باقی سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن عرب کلچر کے اندر جو انجوائمنٹ فرشی نشست میں اور خیموں کے اندر ہے وہ کنکریٹ کے مکانوں میں نہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں آپ کے کوئی عزیز ہیں ملنے والے، تو وہاں ابھی تک جو ہیں وہ فرشی سٹنگ ہے، دیوار کے ساتھ ساتھ ایک موٹا ایک میٹرس جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر جو میٹرس ہیں بیک ریسٹ کے لیے بھی اور ہینڈ ریسٹ کے لیے بھی، آرم ریسٹ کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی نارمل فٹنگ ہے. اب جا کر ان کے گھروں میں صوفے بھی آئے ہیں، لیکن وہ صوفے جو ہیں وہ ایک ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو لیونگ روم ہوتا ہے جہاں وہ خود اپنے عرب مہمان جو ہیں وہ ان کو بٹھاتے ہیں، اپنے خاندانی مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، وہ وہی ہے فرشی. تو یہاں کیا ہے، یہ قالینوں پہ اوپر اور سبز قالینوں کے اندر اور تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یہ کیا ہے، باقی رہے گا، نام باقی رہے گا تیرے عزت والے، عزت و جلال والے رب کا نام. یہ فرق کیوں پڑ رہا ہے مطلب کا آپ دیکھیے گا. پہلے رکوع کے آخر میں کیا ہے، ہاں دوسرے رکوع کے شروع میں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یہ وجہ جو ہے یہ پیش کے ساتھ ہے، اور اس سے میچ کرنے والا اعراب جو ہے وہ ذو ہے، اور ادھر ربی کا رب زیر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ میچ کرنے والا اعراب جو ہے وہ
ذل جلال والاکرام ہے. تو ذل جلال والاکرام یہ رب کی صفت ہے، اور ذل جلال والاکرام وہ نام کی صفت ہے. اس کی نام بھی عزت و جلال والا ہے، اس کا چہرہ بھی، نام بھی، اور اس کی ذات بھی عزت و جلال والی ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. بہت شکریہ.